نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترمات معلمات و طالبات، آج 17 ستمبر 2023 بمطابق 30 صفر سن 1445 ہجری ہم یہاں جامعہ ام حبیبہ للبنات بن حافظ جی ضلع میانوالی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. اب سے چند گھنٹوں بعد ماہ ربیع الاول کا چاند افق پر طلوع ہونے والا ہے. یوں تو کسی بھی وقت مسلمان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع نہیں ہو سکتا، لیکن ماہ ربیع الاول کا چاند افق پر طلوع ہوتے ہی زمین کا، کائنات کا چپا چپا ذکر رسول سے گونج اٹھتا ہے. اس لیے کہ ماہ ربیع الاول کو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی نسبتیں ہیں. عام طور پر عوام یہ سمجھتی ہے کہ ماہ ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، یا کچھ لوگ اتنا جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال کا مہینہ ہے. لیکن یاد رکھیں، ماہ ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 اہم نسبتیں ہیں، اور ہر ایک نسبت ایک مستقل پیغام ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے. ماہ ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی نسبت میلاد کی ہے، ولادت کی ہے، کہ آپ کی ولادت باسعادت، آپ کا مبارک میلاد، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، سیدہ آمنہ کی مبارک گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا، یہ ماہ ربیع الاول میں ہے. اگرچہ اس کی تاریخ میں مورخین میں طویل کلام ہے، لیکن تقریباً جمہور محدثین مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں ہے، اور آپ کا میلاد مستقل پیغام ہے. وہ یوں کہ آپ کے مبارک میلاد پر، آپ کی مقدس ولادت پر کچھ ایسے واقعات ہوئے جو مخیر العقول تھے، جو بظاہر ناممکن ممکن ہوتا دکھائی دے رہا تھا. مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے ایسا اجالا کیا، نور کی ایسی چمک پڑی کہ مجھے شام کے محلات کی دیواریں نظر آنے لگی. اشارہ اس طرف تھا کہ اب تک دنیا شام وغیرہ کی حکومتوں کو دیکھ رہی ہے، لیکن اب آپ کی گود میں جو بچہ آیا ہے
ان کے قدموں کی برکت سے وہ انقلاب آئے گا کہ شام کی حکومت ختم ہو جائے گی، اب قیامت تک اسلام کی حکومت رہے گی۔ عملی طور پر عملاً دلائل اور برہان کے طور پر اسلام غالب رہے گا، اور دیگر سارے مذاہب دلائل کی دنیا میں اسلام سے مغلوب ہو جائیں گے۔ اس طرح کے عجیب جو واقعات پیش آئے ہیں، مثلاً بیت اللہ میں 360 جو بت رکھے ہوئے تھے وہ گر پڑے، اور ان سے اللہ اللہ کی صدائیں سنائی دیں آپ کے میلاد پر، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اب وہ تشریف لے آئے ہیں جو بیت اللہ کو بتوں سے صاف کر کے سجدوں سے آباد کریں گے۔ آپ کا میلاد یہ مستقل پیغام تھا اس طرح کا کہ جو ایسے حالات میں پیدا ہو رہے ہیں جو بظاہر دنیاوی ساز و سامان میں کچھ نہیں ہے ان کے پاس، در یتیم ہیں اور ولادت سے پہلے یتیم ہیں، لیکن رب العالمین نے انہونے واقعات ان کی ولادت پر کروا کر یہ بتلا دیا کہ بظاہر یتیمی کے ساتھ آنے والے یہ اس ترقی پر جائیں گے کہ دنیا دیکھے گی عبداللہ کے در یتیم ایک وقت آئے گا کہ سارے نبیوں کے امام بن جائیں گے۔ یہ میلاد اس طرح کا مستقل پیغام ہے۔ ہر واقعہ حضور کے مبارک میلاد پہ پیش آنے والا عجیب و غریب واقعہ مستقل پیغام دیتا ہے۔ ایران کے آتش کدہ میں جلنے والی آگ جو 1000 سال سے متواتر جل رہی تھی، اس کو وہ بجھنے نہیں دیتے تھے۔ ادھر مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام پیدا ہوئے اور ادھر ہزاروں میل دور ایران کے آتش کدہ میں آگ بجھ گئی، جو اس بات کا پیغام تھا کہ اب وہ آ چکے ہیں جن کے قدموں کی برکت سے وہ انقلاب آئے گا کہ اب لوگ آگ کی عبادت کو چھوڑ کر آگ کے رب کی عبادت کریں گے۔ بہرحال اس طرح کے مختلف واقعات وقوع پذیر کروا کر حضور کے میلاد سے اللہ نے امت کو پیغام دیا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے جو پیدا ہو رہے ہیں، یہ غیر معمولی شخصیت ہیں۔ تو پہلی نسبت ماہ ربیع الاول کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ میلاد کی نسبت ہے، اور حضور کا میلاد تبدیلی کا پیغام ہے، انقلاب کا آغاز ہے، اور اس میں مختلف واقعات اپنی جگہ پر انقلاب کی نوید دیتے ہیں، انقلاب کی بشارت دیتے ہیں۔ اور دوسری نسبت ماہ ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کی بعثت ماہ ربیع الاول میں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال پوری ہو گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر پہلی وحی اتری، اور آپ کا تعارف محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے لگا، اور آپ کو باقاعدہ طور پر آپ کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا۔ یہ مبارک واقعہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا ہے، جب آپ کو محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنایا گیا اور ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا، اور آپ کے قلب اطہر پر قرآن کی پہلی 5 آیات اتری، تو تب بھی مبارک مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ تو بعثت نبوی یہ بھی ربیع الاول میں ہے، حضور کے سر اقدس پر ظاہراً بھی تاج نبوت کا پہنایا جانا ماہ ربیع الاول میں ہے، اور بعثت سے انسانیت کو مقصد حیات سمجھ آیا۔ یہ مستقل پیغام ہے، حضور کی تشریف آوری اور اعلان نبوت سے انسانیت کو مقصد حیات سمجھ آیا کہ ہمیں اللہ نے کیوں بنایا، ہم دنیا میں کیوں آئے۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد درمیان میں سینکڑوں سال ایسے گزرے کہ جب کوئی نبی تشریف نہیں لائے، اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا،
کائنات میں ہر طرف روحانی طور پر خزاں چھا گئی تھی۔ یأکلون المیتۃ ویعبدون الاصنام، لوگ مردار کھاتے تھے اور بتوں کو پوجتے تھے اور آپس میں لڑتے تھے۔ فاذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، آپس میں دشمنیاں پروان چڑھ رہی تھیں، قبیلوں کے قبیلے تباہ و برباد ہو جاتے تھے آپس میں لڑتے لڑتے، یہاں تک کہ مرنے والے وصیت کر کے مرتے کہ ہماری جنگ ہے فلاں قبیلے سے، تم ہمارے مرنے کے بعد ان سے انتقام لینا۔ جنگ و جدال، فسق و فجور، شرک اور ظلم، تشدد اس معاشرے میں عام تھا، اور اتنا عام تھا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، کہ انہوں نے تباہی اور بربادی میں اپنے آپ کو جہنم کے کنارے لا کے کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ بیت اللہ جو دنیا میں دعوت توحید کا مرکز تھا اس کو بھی بتوں سے بھر دیا، اور اس کے اندر 360 بت رکھ دیے، ہر دن پوجنے کے لیے نیا بت رکھ دیا۔ اس قدر انحطاط اور گمراہی میں انسانیت نیچے چلی گئی۔ تو ان حالات میں رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر ربیع الاول کے مہینے میں نبوت کا تاج سجایا، اور آپ نے انسانیت کو ان کے آنے کا مقصد بتایا، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم انسان ہیں، اور پھر انسانوں کو حقیقی معنوں میں انسانیت ملی اور اپنا مقصد حیات سمجھ میں آیا، اور وہ معاشرہ جو ارذل تھا پھر وہ افضل ہو گیا، جو ادنا تھے پھر وہ اعلیٰ ہو گئے، جو گمراہ تھے انہیں ہدایت مل گئی، اور جو رہزن تھے وہ رہبر بنے، اور جو بکریاں چرانے والے تھے پھر اس انقلاب کی برکت سے زمانے کے امام بنے ہیں۔ یہ ساری تبدیلیاں یہ بعثت کے نتیجے میں آئی ہیں، انسانیت کو مقصد حیات سمجھ میں آیا۔ حضور علیہ السلام نے پھر یہ اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ناکام ہوگے۔ اور پھر قرآن میں یہ اعلان ہوا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو تو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ الم یحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہی فضول چھوڑ دیا جاؤں گا، مجھے بے مقصد بنایا؟ نہیں، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو یہ جو مقصد حیات ہے کہ ہمیں اللہ نے کیوں بنایا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں سمجھ میں آیا، اور یہ سب سے اہم چیز یہی ہے کہ بندوں کو پتہ چلا کہ ہمیں اللہ نے بنایا کیوں ہے، اور یہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ملا، اعلان نبوت سے ملا، اور اعلان نبوت ربیع الاول میں ہے۔ تو اس لحاظ سے ماہ ربیع الاول کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ حضور کا اعلان نبوت، جس کی برکت سے کائنات میں اصل انقلاب آیا، اور جس کے نتیجے میں وہ جماعت تیار ہوئی جو قیامت تک کے لیے ایمان و عمل کا معیار ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حضرات صحابہ کرام کی مقدس جماعت ایمان و عمل کا معیار ہے، وہ معیار ایمان ہے، وہ معیار حق ہیں، اور وہ جو معیار حق جماعت بنی ہے وہ اعلان نبوت کے نتیجے میں تیار ہوئی ہے، اور اعلان نبوت ماہ ربیع الاول میں ہے۔ تو یہ دوسری نسبت ہے ماہ ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور تیسری نسبت جو ماہ ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ جب اہل مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا مشکل کر دیا، اور یہاں رہ کر دین اسلام پر عمل کرنا مشکل کر دیا، تو پھر اللہ نے ہجرت کی اجازت دی، اور آپ نے ماہ سفر ہجرت کا آغاز کیا ماہ سفر میں۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اور حضرت ابو ایوب انصاری
رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام فرمایا اور مدینہ منورہ کو ہمیشہ کے لیے اپنی رہائش گاہ اور اپنا مسکن بنایا تو تب بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ جہاں آج امت جاتی ہے اور روضہ اطہر کو دیکھتی ہے، روضہ اطہر کی جالیوں کو دیکھتی ہے اور مسجد نبوی کی میناروں کو دیکھتی ہے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ وہاں جا کر ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، دل و دماغ کو قرار ملتا ہے۔ اس جگہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک شہر کو جب ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن بنا دیا، اپنی رہائش گاہ بنا دیا، اور جب ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے، جس دن یہاں رہنے کا آغاز کیا تو تب بھی وہ مقدس مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ یہ ہجرت بھی مستقل ایک پیغام تھا، اور وہ یہ ہے کہ ایمان مسلمان کے لیے سب سے قیمتی متاع ہے، ایمان مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، ایمان سے مسلمان کی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں وابستہ ہیں۔ جب ایمان خطرے میں پڑ جائے تو اسے بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ اگر ایمان بچانے کے لیے آبائی وطن بھی قربان کرنا پڑے اسے قربان کیا جا سکتا ہے، مگر ایمان نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جا رہے تھے اور بار بار بیت اللہ کو دیکھتے تھے۔ جب تک بیت اللہ نظر آتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کر بیت اللہ کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے، بیت اللہ میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، لیکن کیا کروں، یہاں والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اور آپ کے آنسو برس رہے تھے، آبائی وطن بھی تھا، اور کعبہ سے بیت اللہ سے محبت اور لگاؤ جتنا حضور کو تھا کسی اور کو تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر کس قدر عجیب اور غمگین کیفیت ہوگی جب بیت اللہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی اور اسی سفر میں سورہ قصص اتاری جو 20ویں پارے میں ہے، جس میں بیان کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہجرت کرنا اور پھر واپس اپنے وطن میں آنا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ میرے حبیب آپ کوئی مہاجر بن کے جانے والے اکیلے تو نہیں، پہلے بھی نبیوں نے ہجرت کی ہے اور پہلوں کو بھی ہم نے کامیاب کیا اور غالب کیا، آپ کو بھی ہم غالب کریں گے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ عجیب آیت ہجرت کے سفر میں سورۃ القصص کی آخری رکوع میں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، میرے حبیب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جس رب نے نبی امی پر قرآن اتار کر آپ کی زبان پر قرآن جاری کروا دیا، باوجود اس کے کہ آپ نے کسی انسان سے پڑھا نہیں تھا، لیکن اتنا فصیح و بلیغ کلام جس اللہ نے آپ کی زبان پر جاری کیا، وہی رب اپنی قدرت دکھائے گا اور مہاجر بن کے جانے والے نبی کو فاتح بنا کر مکہ مکرمہ میں لائے گا۔ تو اس طرح کی غمگین کیفیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ کو جا کر اپنا مسکن اور رہائش گاہ بنایا، ایمان بچانے کے لیے، صحابہ کرام کا ایمان بچانے کے لیے، اور امت کو عمل سے پیغام دیا کہ اگر ایمان ہجرت کے بغیر بچانا ممکن نہ ہو تو ہجرت امت پہ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اسی ہجرت کے نتیجے میں مدینہ منورہ جو یثرب تھا اور بیماریوں کا گھر تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ بن گیا اور مدینہ منورہ بن گیا، اور جو بیماریوں کا گھر تھا اب شفاؤں کا مرکز بن گیا۔ تو یہ ہجرت، یہ تیسرا اہم واقعہ، اور ربیع الاول کو تیسری بڑی نسبت جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ ہجرت کا سفر مدینہ منورہ میں آ کر جب مکمل ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیشہ کے لیے مدنی بن کے رہ گئے اور مدینہ میں رہ گئے اور ایسے رہے کہ قیامت تک یہیں رہ گئے اور قیامت کے دن یہیں سے اٹھیں گے، یہ عظیم واقعہ پیش آیا اور اس کی تکمیل ہوئی تو ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ یہ تیسری بڑی نسبت ہے۔ اور چوتھی بڑی نسبت جو ماہ ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ نے دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا اور دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب قرآن کی آیات میں اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر لیا گیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر دیا گیا، اور جب لوگ اسلام میں فوج در فوج آنے لگے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اعلان ہوا کہ لوگ اب فتح مکہ ہو گیا اور لوگ اسلام میں فوج در فوج آ رہے ہیں، تو آپ بس اب استغفار کیجئے درجات کی بلندی کے لیے اور اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کیجئے، جو اشارہ تھا کہ آپ کا انتقال قریب ہے، آپ کا دنیا چھوڑ کے دار بقا کی طرف روانہ ہو جانا یہ قریب آ چکا ہے۔ یہ وہ اشارہ تھا جو قرآن کی آیات میں بھی ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، کہ شاید اس سال کے بعد تم مجھے یہاں نہ دیکھ پاؤ یا میں تمہیں یہاں نہ دیکھ پاؤں۔ یہ سارے اشارات ہوئے جو آپ کے انتقال کی خبر دیتے تھے۔ صحابہ کرام کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ بالآخر وہ وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر بخار طاری ہوا، اور پھر ربیع الاول کا آغاز ہوا، اور 12 ربیع الاول کا عجیب دن آیا جو امت پر سب سے بڑا صدمہ تھا اور امت کے لیے سب سے بڑے غم کا دن تھا۔ جب 12 ربیع الاول اور سوموار کا دن تھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پر ملال ہوا، جب آپ نے ہمیشہ کے لیے اس عارضی دنیا کو چھوڑ دیا اور دار بقا کی طرف روانہ ہو گئے، روضہ اطہر میں آرام فرمایا اور آپ کی رحلت ہوئی، آپ کا انتقال پر ملال ہوا، تو تب بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ یہ امت کے لیے پیغام تھا کہ لوگوں دیکھو، جن کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا، جن کے لیے اللہ نے کون و مکان کو سجایا، جن کے لیے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا اور جنہیں نبیوں کا امام بنایا، جن کے لیے سب کچھ بنا ہے اور جن کو اللہ نے کائنات میں سب سے افضل ترین بنایا اور سب سے زیادہ جن سے اللہ نے پیار کیا، جب وہ دنیا میں نہ رہے تو تم بھی اس بات کا یقین رکھو کہ تم بھی یہاں پر عارضی طور پر آئے ہو۔ فنا کا جہان ہے، بقا کا جہان نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز پر فنا آئے گی، باقی تو صرف رب کا نام رہے گا جو عزت و اکرام والی ذات ہے، اسی کی ذات کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ اس لیے کہ جن کے قدموں کی برکت سے کائنات کو وجود بخشا ہے، جب وہ نہ رہے تو دنیا میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا۔ اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمیشہ رہتے، آپ دنیا چھوڑ کے تشریف نہ لے جاتے، لیکن آپ کا دنیا چھوڑ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فنا کا جہان ہے، بقا کا جہان نہیں ہے۔ یہ عجیب واقعہ جس نے صحابہ کرام کو غمگین کیا، اور اتنا غمگین کیا کہ حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو ہمیں یوں لگا تھا کہ کائنات کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ہمیں یوں لگا کہ جیسے کائنات کی ہر چیز پر تاریکی چھا گئی۔ تو یہ عجیب اور امت کے لیے بہت بڑا صدمے کا واقعہ جو پیش آیا حضور کی رحلت کی صورت میں اور آپ کے انتقال پر ملال کی صورت میں، آپ کی وفات حسرت آیات کی صورت میں، یہ بھی ماہ ربیع الاول میں پیش آیا ہے۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام واقعات کو سمجھیں اور امت کو یہ ساری چیزیں بتائیں۔ اس وقت امت بس میلاد کرتی ہے، اور یاد رکھنا ذکر میلاد باعث برکت ہے، ذکر میلاد باعث سعادت ہے، لیکن یاد رکھنا ولادت بتانے کی چیز ہے، اپنانے کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور کی ولادت بے مثال ہے۔ بے مثال کا معنی یہ ہے
کہ جس انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، جس انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ایسے کوئی اور پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسے بتایا جا سکتا ہے اور اسے بتا کر ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے اپنایا تو نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے ذکر میلاد سعادت سمجھ کے ضرور کریں، لیکن ذکر بعثت بھی کریں، جس نے امت کو راہ انقلاب بتایا، جس نے امت کو جینے کا سلیقہ بتایا، جس نے رب سے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو رب سے جوڑا، اور جس کی برکت سے انسانوں کو انسانیت ملی، اور جس کی برکت سے وہ لوگ جو کل انعام تھے، جانوروں سے بدتر تھے، فرشتوں سے بہتر ہوئے، اور جس کی برکت سے رہزن رہبر بنے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا یہ میلاد کی نہیں بلکہ بعثت کی برکت سے، بعثت کی برکت تھی کہ جس کی برکت سے ابو بکر صدیق اکبر بنے ہیں، جناب عمر فاروق اعظم بنے ہیں، جناب عثمان ذو النورین بنے ہیں، جناب علی اسد اللہ بنے ہیں، فاتح خیبر بنے ہیں، جناب عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت بنے ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بنے ہیں۔ یہ بعثت کی برکت تھی کہ ابو عبیدہ امین الامت بنے ہیں۔ یہ بعثت کی برکت تھی کہ حبشے کا کالا بلال اتنا باکمال بنا ہے کہ وہ مکے کی گلیوں میں چلتا تھا تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ تو یہ برکات تو بعثت کی ہیں، یہ برکات تو اعلان نبوت کی ہیں، لیکن امت جب ذکر کرتی ہے تو ولادت کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، اور بعثت اور مقصد رسالت اور مقصد نبوت اور مشن نبوت کا ذکر کم ہوتا ہے۔ جبکہ آپ نے جب اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ، تو مقصد تھا آپ کی بعثت کا، آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو۔ آپ نے جب بھی اعلان کیا تو اس میں اولاً اللہ کی توحید بتائی، لوگوں کو رب سے جوڑا، بتوں سے لوگوں کو ہٹایا، اصنام پرستی سے ہٹایا، اصنام سے توڑا اور رحمان سے جوڑا۔ یہ بعثت کے نتیجے میں اور اعلان نبوت کے نتیجے میں پیش آیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب ولادت کا ذکر کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کا، شان کا ذکر کریں، فضیلت و منقبت کا ذکر کریں، تو ساتھ ان کا مشن بھی بتائیں کہ جس مشن کے نتیجے میں لوگوں کو جینے کا سلیقہ سمجھ میں آیا ہے اور لوگوں کو رب سے جڑنے کا موقع میسر آیا ہے، اس کو بتلانے کی بھی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ 4 اہم ترین نسبتیں ہیں جو ماہ ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور ہر نسبت ایک مستقل پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر چیزوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جتنے عنوانات ہیں سب کو سمجھ کر انہیں بیان کرنے کی اور انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی ہمارے یہاں کے ایک طالب علم، سابقہ طالب علم ہیں، ان کے دادا جی فوت ہو گئے ہیں عبد الرحمن کے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ربنا اغفر لنا صلی اللہ تعالیٰ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔